یہ بھتیجا سمجھتا رہا تو اس کی خدمت کرتا رہا۔ دیکھیں تاریخ ایک بہترین واقعہ دے رہی ہے آپ کو، تاریخ آپ کے سامنے ایک بہت بڑی مشکل کو سالو کر رہی ہے، اس کو حل کر رہی ہے کہ جب تک بھتیجا سمجھتا رہا پالتا رہا، لیکن جب پتہ چلا یہ میرے دین کا دشمن ہے، کہا ابراہیم باہر نکل جا۔ تو یہی واقعہ ہمیں ثابت کر رہا ہے کہ جس طرح ابراہیم اور آزر کے دین میں فرق ہوا، دونوں میں جدائی آ گئی، تو سمجھ لو اگر ابو طالب اور محمد کے دین میں فرق ہوتا، اگر سمجھ لیں، اگر ابو طالب اور محمد کے دین میں فرق ہوتا تو جب تک ابو طالب بھتیجا سمجھتا رہا تو پالتا رہا تھا، لیکن جب سارے کافر مل کر آئے کہا کہ ابو طالب تیرا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ان کی شکایت کرتا ہے، ان کی تذلیل کرتا ہے، اس کو روک لو۔ تو حضرت ابو طالب نے کیا کہا، کیا جملہ کہا آ کر رسول خدا سے، جب رسول خدا کے سامنے آیا نا، انہوں نے کیا شکایت کی تھی، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ اب دین دیکھنا، اگر دین فرق کرتا، ہر کوئی دین بچاتا ہے، رشتے کوئی نہیں بچاتا، ہر کوئی دین بچاتا ہے آ کر، لیکن ابو طالب کا جملہ تاریخ اسلام لکھ رہی ہے، آ کر اپنے بھتیجے محمد مصطفیٰ سے یہی کہا کہ کل ما شئتا، محمد جو کہہ رہا ہے کہتا رہ، جا کر میری زندگی میں تیرا بال بھی کبھی کوئی نہیں کر سکتا۔ تو معلوم ہوا جو محمد کا دین ہے وہ ابو طالب کا دین ہے۔ فقط یہاں تک مسور نہ رہا ابو طالب نے اس سے آگے آ کر قدم بڑھایا ہے، اس سے آگے قدم بڑھایا ہے۔ حضرت ابراہیم کے قربانی ہے جس کا آج تک ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو آ کر اللہ کی راہ میں ذبح کرنا چاہا، اور ابراہیم نے تو ذبح کر ہی دیا تھا، ابراہیم نے تو قربان کر ہی دیا تھا۔ بیٹا تھا، پیارا تھا، لیکن دین اس سے زیادہ پیارا تھا۔ حضرت ابراہیم کو بیٹا پیارا تھا، لیکن دین اس سے زیادہ پیارا تھا۔ حضرت ابراہیم نے بیٹے کو دین پر قربان کر دیا۔ یہی سب سے پہلے اس سنت پہ عمل ابو طالب نے کیا ہے۔ جب یہ کفار مکہ آئے نا قبلہ اور آ کر دیکھ کر گئے کہ محمد کا دشمن ہے، ابو طالب کو فکر لاحق ہوئی، یہ بدبخت میرے نبی کے دشمن ہیں، ان کو پتہ ہے علی کہاں سوتا ہے، پتہ ہے نبی کہاں سوتا ہے، کل کہیں میری نیند میں آ کر میری نیند سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے محمد کو قتل نہ کر دے۔ رات کے عالم میں ہر رات ابو طالب اٹھتا، علی کو اپنے بستر سے اٹھاتا، نبی کے بستر پہ سلاتا، نبی کو اٹھا کر علی کے بستر پہ سلاتا۔ کیوں؟ اگر قتل ہو تو علی قتل ہو جائے، اگر قتل ہو جائے۔ کیا ابو طالب تجھے بیٹا پیارا نہیں ہے؟ ابو طالب یہی جملہ کہے گا، علی پیارا ہے لیکن علی بیٹا ہے، محمد دین ہے۔ علی بیٹا ہے، محمد دین ہے۔ میں چاہتا ہوں میرا بیٹا دین پر قربان ہو جائے۔ اب حضرت ابراہیم نے بھی بیٹے کو قربان کیا تھا، لیکن اللہ کی مشیت تھی، اللہ نے بچا لیا تھا۔ اور ادھر ابو طالب نے بھی بیٹے کو قربان کر دیا تھا، اس جگہ پر سلا دیا تھا، اس بستر پہ سلا دیا تھا جہاں تلوار چلنی تھی، لیکن اگر بچایا ہے تو یہ اللہ کی مشیت ہے۔ وہاں حضرت ابراہیم کامیاب رہا یا حضرت ابو طالب کامیاب رہے؟ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ ایک جملہ اس کے علاوہ کہنا چاہتا ہوں حضرت ابو طالب کی شان کا۔ حضرت ابو طالب کا ذکر ہوا ہے نا قبلہ، اور کتنا عظیم باپ ہے جس کا علی جیسا بیٹا ہو، جس کا علی جیسا بیٹا ہو، اور فقط بیٹا نہیں، علی ابن ابی طالب کبھی فخر نہیں کرتے کسی چیز پر، لیکن ابو طالب جیسے باپ پر علی بھی فخر کر رہا ہے۔ عظمت دیکھیں ابو طالب کی، عظمت کیا ہے؟ حضرت ابو طالب فوت ہوئے، نبی خود رو رہا تھا۔ کیا تیرا نبی کسی کافر کے لیے رو رہا تھا؟ جنازہ اٹھایا تو نبی نے، دفن کیا تو نبی نے، نبی کو بعد میں پناہ نہ ملی موقع میں، حضرت ابو طالب کے بعد۔ اور اس سے بڑھ کر دیکھیں، قرآن مجید کہہ رہا، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، اے محمد الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا تو یتیم نہ تھا، میں نے تجھے پناہ نہ دی؟
اے محمد تو یتیم تھا، میں نے تجھے پناہ دی۔ تاریخ اسلام کہتی ہے پناہ تو ابو طالب نے دی تھی۔ ہاں، ابو طالب کا کام اتنا عزیز تھا اللہ کو، اللہ نے ابو طالب کے کام کو اپنی طرف نسبت دی ہے۔ اللہ نے ابو طالب کو پھر کیا کہا؟ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ۔ کیا محمد میں تجھے غریب نہ پایا؟ میں نے تجھے خزانے نہ دے دیے؟ خزانے دیے تھے خدیجۃ الکبریٰ نے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے دیے۔ تو حضرت ابو طالب اور خدیجۃ الکبریٰ کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ ان کے کام کو اپنا کام کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ابو طالب نے پناہ نہیں دی، میں نے پناہ دی۔ اللہ کہتے ہیں خدیجہ نے مال دیا، میں نے مال دیا۔ ارے شان ابو طالب کتنا عظیم ہے ابو طالب، تیرے ہاتھ سے ہوا کام اللہ اپنی طرف نسبت دے۔ اور پھر علی جیسا امام اس ابو طالب پر فخر کرے، اپنے باپ پر فخر کرے۔ جنگ جمل ہو رہی ہے قبلہ، صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ جنگ جمل ہو رہی ہے، ایک مرتبہ حکم دیا محمد حنفیہ کو علی مولا نے، حملہ کرو جنگ جمل میں۔ محمد نے حملہ کیا، بڑا خوبصورت حملہ کیا۔ محمد واپس آئے، محمد کہتے جیسے میں حملہ کر کے واپس آیا نا، پھر کہا محمد بیٹھنا نہیں، میسرہ پہ حملہ کر۔ پھر میں نے میسرہ پر حملہ کر دیا، واپس آیا، کہا میمنہ پر حملہ کر، میں نے میمنہ پر حملہ کر دیا، واپس آیا، کہا محمد یہاں کھڑے ہو جا، تلوار مجھے دے، اب تم میرے حملے کو دیکھنا ذرا۔ پہلے بیٹا گیا ہے، اب باپ جا رہا ہے۔ محمد میں یہاں پر کھڑے ہو کر تیرا حملہ دیکھ رہا تھا، اب یوں یہاں پر کھڑا ہو جا، میرے حملے کو دیکھنا کہ علی کیسے حملہ کرتا ہے۔ محمد کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، پہلے محمد کا حملہ تھا، اب علی کا حملہ تھا۔ فرق تو تھا یا نہیں تھا؟ فرق تھا، علی کا حملہ اور تھا، محمد حنفیہ کا حملہ اور تھا۔ فرماتے میں نے دیکھا علی نے میمنہ کو میسرہ پہ مارا، میسرہ کو میمنہ پہ مارا، کل پہ لشکر پہ علی ایسے گھسا، لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ جب علی واپس آئے نا، اب جملہ سننا علی بن ابی طالب کا، جب علی مولا واپس آئے نا، تلوار محمد کو دی، ایک جملہ کا علی نے فخر کیا ابو طالب کے اوپر، تلوار واپس کی، کہا محمد علی کے بیٹے ایسے لڑتے ہیں جیسے تو لڑا ہے، اور ابو طالب کا بیٹا ایسے لڑتا ہے جیسے میں لڑا ہوں۔ محمد علی کے بیٹے ایسے لڑتے ہیں جب تو لڑا ہے، اور ابو